حدث ربہ، میں اپنے رب کریم کے نال گفتگو کرنا. جرا بندہ پسند کریں گے کہ میں اپنے رب کریم کے نال اینو حدث ربہ راز و نیاز کی گال کرنا. فرمایا فلیقرأ القرآن، گھر کے اندر پائے کریں گے قرآن مجید کھول بہے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات کے نال راز و نیاز گال ہی کرنا. ہاں اللہ اکبر. آپ جان لو قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت دا کیا مقام ہے. قرآن مجید فرقان حمید پڑھان دی کتنا فضیلت ہے. قرآن مجید پڑھاون دی کتنا فضیلت ہے. کان الامات کے اندر کلمات آقا نامدار نے فرمایا خیارکم و ابرارکم و افاضلکم، فرمایا کائنات کے اندر پسندیدہ، کائنات کے اندر ابرار، کائنات کے اندر افاضل ایکڑے ہوئے کہ انہیں لوگاں دا منہ تک کو جنہاں کام قرآن سکھانے تے قرآن سکھاواں. فرمایا ساری کائنات اے دل بغیر دامنے، اے دل بغیر دامنے سلطان اولیاء یعنی حسین بن علی جان مصطفیٰ، یعنی حسین بن علی جان مصطفیٰ. محبوب عالم دین فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ استاد محترم مفتی کریم بخش سعیدی صاحب زندہ مجد ہو تشریف جی میں دل میں ادا کرائیں دلال حضور خوش آمدید. حضرت کلام لکھا ہے یہ ویڈیو والا دوستہ نے بہتے پڑھو دے لائٹ ہے کم دی پہ کہ انہوں نے حضرت کلام لکھا ہے کہ اللہ میں تیرے یار تو صدقے بنا کھولے بنا مدنی بٹھے من ٹھار تو صدقے بنا کھولے بنا. سبحان اللہ. ٹھاٹھا دے محبوب در آگو نعرہ رسالہ. اللہ میں تیرے یار تو، اللہ میں تیرے یار تو صدقے بنا کھولے بنا مدنی بٹھے من ٹھار تو صدقے بنا کھولے بنا. میٹھے میٹھے الفاظ اندر آپ نے دلے دی تقدید ہوتے تحریر کرتے محسوس کرے کہ لاغر بہم کمزور ہے بد نہیں کمیں اوندی ٹور ہے لاچی کو رفتار تو صدقے بنا کھولے بنا. حضور شیخ کہہ رہے ہوں کہ عشق چ ڈنگے نہ ہا کوئی، عشق چ ڈنگی نہ ہا کوئی، عشق چ ڈنگی نہ ہا کوئی، عشق چ ڈنگے نہ ہا کوئی. ہائے ہائے میں انجی غار تو صدقے بنا کھولے بنا. جے تئی نہ دے سی تو ازاں تھی سی سحر نہ اوتنی حبشی میں تیرے پیار تو صدقے بنا کھولے بنا. معاشر تے جی کو آنکھ سن مصرع سنا اولاد دا، معاشر تے جی کو آنکھ سن مصرع سنا اولاد دا. زاہد سونی سرکار تو صدقے بنا کھولے بنا، زاہد سونی سرکار تو صدقے بنا کھولے بنا. اپنے برادر مکرم جناب محترم حضرت علامہ قاری جلال الدین سعیدی صاحب کی طرف سے آنے والے تمام زیبکار معزز و مکرم مہمانان گرامی کو دل دی عطا کرائیاں دنال خوش آمدید آدھے ہوئے. ملتبسہ عزت امام استاد محترم جناب ماسٹر عطاء الرحمن قریشی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعادت حاصل کرے سے. درود پاک صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلوات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ
حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، جسے نصیب نہیں ہے حب اہل بیت رسول، اسے نصیب کہا لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، سبحان اللہ۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے دی تے جانیوں بولن دی۔ جناب حافظ عبدالخالق گلانی سے، جناب محترم حافظ عبدالخالق سے اپنی مختصر حاضری پیش کرنے سعادت حاصل کرے سے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، درود پاک حضور دی پاکزاد صلی علی کریمنا صلی علی محمد جدی عرش دے پارو نظر پوے انکو فرش دے لوگ فقیرہ دیں جڑا کہیں دی ظلف ضبط ہوئے
عشق اسیر آدم کائنات دا مالک بس ایک ہے جدے بولن کو تقدیر آدم جدے نور دا سچ محتاج ہوئے ان کو ظفر سراج منیر آدم ان کو ظفر سراج منیر آدم صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد ہے عرش بری پر جلوہ فکر ہے عرش بری پر جلوہ فکر محبوب خدا سبحان اللہ ہے عرش بری پر جلوہ فکر محبوب خدا سبحان اللہ ایک بار ہوا دیدار جسے ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ 100 بار کہا سبحان اللہ ہے عرش بری پر جلوہ فکر محبوب خدا سبحان اللہ حیران ہوئے ہیں برق و نظر حیران ہوئے ہیں برق و نظر ایک آن میں اور برسوں کا سفر راکب نے کہا اللہ غنی راکب نے کہا اللہ غنی مرکب نے کہا سبحان اللہ مرکب نے کہا سبحان اللہ ہے عرش بری پر جلوہ فکر محبوب خدا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ٹھار ٹھار کیا گولا سبحان اللہ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کہنی میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کہنی خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کہنی میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کہنی لکھاں یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے منع والے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کہنی میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کہنی مختصر حاضری پیش کرن دی سعادت حاصل کرے سن سڑے بزرگ سراخان رسول یادگار اسلاف ماسٹر محمد صادق صاحب ماسٹر محمد صادق صاحب تشریف کے لوسن اور مختصر حاضری پیش کرن دی سعادت حاصل کرے سن صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ
خوبصورت ہے لوگوں سما کس قدر خوبصورت ہے لوگوں محفل میں خیر انام رہا ہے سما کس قدر خوبصورت ہے لوگوں کے محفل میں خیر انام رہا ہے ابھی ظلمتوں کا جنازہ اٹھے گا ابھی ظلمتوں کا جنازہ اٹھے گا ابھی ظلمتوں کا جنازہ اٹھے گا کہ محفل میں خیر انام رہا ہے کمال کس قدر خوبصورت ہے لوگوں کمال کس قدر خوبصورت ہے لوگوں کے محفل میں خیر انام رہا ہے جدائی سے رہتا نہیں ہے کوئی بات پر سکتا نہیں ہے محمد کے ہونٹوں پہ لے لے تم سے محمد کے ہونٹوں پہ لے لے تم سے کہ محفل میں خیر انام رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گجواز کیا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ خوش آمدید فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت ممبر ڈویژنل کمن کمیٹی عزت مآب جناب محترم حضرت علامہ استاذیم قاری نور الحسن ابراہیمی صاحب حضور انتظامیہ کی طرفوں دل دی عطا کرائیاں دے نال خوش آمدید آدھے ہوئے اور جنہ دے بچے آج دستار پیسن حافظ قرآن دی قاری القرآن دی انہوں دے والدین کو مبارک کا خوش نصیب ہو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خوش نصیب اولاد عطا فرمائی جو حافظ قرآن حقیقت ایک نام سے کہ رب پاک قرآن دے قاری دا رب پاک قرآن دے قاری دا دین حشر دے شان دکھے سی حافظ قرآن دے پیو ماغو رب نوری تاج بلے سی میں ملتمس ہوں عزت مآب جناب محترم حضرت علامہ استاذیم مفتی کریم بخش سعیدی صاحب زیدہ مجد ہو اپنے سونے بیان دے نال اشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل ٹھرے سن میں تو سونا دے ایک نعرہ چسمو نعرہ تکبیر بآواز بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إلى آخر الآية. وقال تعالى في مقام آخر ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم وأبراركم وأفاضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا النبي الصادق الأمين. مشغل دہر کے بیکار بنا دیتے ہیں، تذکر دین کے کردار بنا دیتے ہیں، غم سرکار دو عالم سے شفا ملتی ہے اور غم دنیا کے بیمار بنا دیتے ہیں۔ بیچ ساغر میں ذرا دل سے پکارو ان کو، موج طوفان کو وہ پتوار بنا دیتے ہیں۔ بلا تمہید و بالاختصار معزز مکرم صاحب محترم، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے اے بابرکت محفل مبارکہ دستار فضیلت عظمت قرآن دے نال دی مناسبت ہے۔ یاد رکھو دستار فضیلت دا پروگرام ہوئے، میلاد مصطفیٰ دا پروگرام ہوئے، معراج مصطفیٰ دا پروگرام ہوئے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھے ہر ذکر مبارک دی محفل ہوئے ان دے اندر اصل نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ فرمائن ما من آہد عاملہ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والنبی اصل فیہ۔ امتی دی جیری بھی نیکی ان دے اندر اصل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ آپ فرمائن کائنات والے جمیع حسنات المومنین و اعمالہم الصالحات فی صحائف نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا امتی جیرا بھی نیک عمل کرے، تلاوت قرآن والا، ذکر اذکار والا، نعت نبی والا عمل، فرمایا امتی دے نام اعمال دے اندر ان نیکی دا ثواب بعد دے اندر لکھا ویندے، نبی کریم علیہ السلام دے نام اعمال دے اندر امتی دے نیک عمل دا ثواب پہلے لکھا ویندے۔ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے گالی مقالی دی، فرمائن امتی دے کیرے نیک عمل دی گال کرنا فالمرء فی میزانہ اتباعہ۔ قیامت میدان شاگرد دے اندر سارے نیکیاں استاد دے پلڑے دے اندر ہو سکتا۔ قیامت میدان مرید دے اندر سارے نیکیاں مرشدین دے کھاتے دے اندر ہو سکتا۔ قیامت میدان اولاد دے سارے نیکیاں والدین دے نام اعمال دے اندر حسین فقدر اذن قدر نبی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جائیں ویلے ساری کائنات دے اندر اللہ اکبر اساتذہ کرام دے نام اعمال دے اندر شاگردین دے کھات نیکیاں اولاد دے نیکیاں والدین دے کھاتے دے اندر تو نبی کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دا اندازہ کر گنو کہ نبی کریم علیہ السلام دے نام اعمال دے اندر امت دے نیک عملے نے کتنا کھاتا ہو سے، کتنا نبی کریم علیہ السلام دے نام اعمال دے اندر امتی دی ہر نیکی دی فہرست موجود ہو سے۔ وقدر اذن قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام نے لکھے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کائنات والے
اللہ دا کلام ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اگر اللہ تعالیٰ دے نعمتیں دا شمار کرو تو سا شمار نہیں کر سکتے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے امت دے واسطے ان جے تو نیک عمل رکھے ہیں جیرے جو ایسے نعمتاں ہیں ہون بھی کائنات کے اندر بالفعل وہ نعمتاں موجود ہیں کہ یہاں بالفعل نعمتاں موجود ہیں فرمایا پہلی نعمت جو بالفعل اللہ تعالیٰ نے آقا نامدار کی امت کو عطا فرمائی ہے فرمایا بالفعل نعمت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے نبی کریم علیہ السلام تو جو بظاہر 14 صدیاں گزر گئے آقا نامدار آپ نے روضہ مبارک کے اندر جلوہ فرما ہے صاحب ہدایہ نے لکھے فرمایا آقا نامدار ہونی انہیں جلوہ فرما ہے الان کما کان فرمایا جنہیں 14 صدیاں پہلے ہیں جرا امتی نبی کریم علیہ السلام نے بارگاہ عالیہ کے اندر حاضری دیں دے فرمایا انہیں سمجھے کہ میں بالفعل آقا نامدار کی بارگاہ کے اندر ہی حاضری لیتی اور دوسری نعمت جو بالفعل موجود ہے فرمایا وہ کیا ہے اللہ کا کلام ہے چاہے میرے بھی بندہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں گے اللہ کی ایسی نعمت ہے فرمایا یقین کامل نہ کریں گے تلاوت کرے کہ میں اللہ کی ذات نال راز و نیاز کرنی نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک اذا احب احدکم فرمایا جرا بندہ پسند کریں گے ان یحدث ربہ میں اپنے رب کریم کے نال گفتگو کروں جرا بندہ پسند کریں گے کہ میں اپنے رب کریم کے نال ان یحدث ربہ راز و نیاز کی بات کرنا فرمایا فلیقرأ القرآن گھر کے اندر پائے کریں گے قرآن مجید کھول بہے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے نال راز و نیاز جگالی کرنا ہاں اللہ اکبر آپ جان دو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا کیا مقام ہے قرآن مجید فرقان حمید پڑھاں دی کتنا فضیلت ہے قرآن مجید پڑھاں دی کتنا فضیلت ہے کان الامات کے اندر کلمات آقا نامدار نے فرمایا خیارکم و ابرارکم و افاضلکم فرمایا کائنات کے اندر پسندیدہ کائنات کے اندر ابرار کائنات کے اندر افاضل ایکڑے ہوئے کہ انہیں لوگاں دا منہ تک کو جنہاں کام قرآن سکھانے دے قرآن سکھاواں فرمایا ساری کائنات کے اندر ایک خیار بندے ہیں کائنات کے اندر ایک ابرار بندے ہیں کائنات کے اندر ایک افاضل بندے ہیں آقا نامدار نے فرمایا میرے غلامو آتو آئینکم حظہا من العبادہ فرمایا اپنی اولاد کو ٹائم دیں دو اپنے کاروبار کو ٹائم دیں دو اہل و عیال کو ٹائم دیں دو فرمایا کہیں میرے اپنے اکھا کو عبادت کی لذت چکھا دی کرو اللہ اکبر کے غلامہ نے پوچھنا کیتا کریم اگر اکھا کو عبادت کی لذت ادا کرنی ہوئے تو وہ کیا ہے آقا نامدار نے فرمایا قرآن مجید کو دیکھ کر ادھر تلاوت کرو اے اکھا دی عبادت ہے میں زیادہ حائل نہ تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور مرتضی سے کو فرمایا یا علی اے پیارے علی تو کم کر فرمایا تعلم القرآن وعلمہ الناس فرمایا خود بھی قرآن سکھتے لوگاں بھی قرآن سکھا اللہ اکبر جرا بندہ قرآن سکھے دے قرآن سکھاوے آقا نامدار کی زبان مبارک انہا مقام کیا ہے فرمایا حجت الملائکہ تو الہ قبر کا کما تحج الناس الہ بیت اللہ العتیق فرمایا علی اور مرتضی شامل قرآن سکھے سے قرآن سکھ سے فرمایا یہ برکت اتنا چیز ہے تو قبر کے اندر دیرہ بننے سے اللہ تعالیٰ دے فرشتے تری قبر دی زیارت کرے سے کما تحج الناس الہ بیت اللہ العتیق جنہیں قیامت دے لوگ بیت اللہ دی زیارت کرے ہیں یعنی تھوڑا مقام جائے آدمی دا طریقہ ہوئے قرآن سکھان دا جنہ طریقہ ہوئے قرآن سکھاون دا حجت الملائکہ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتے دی ڈپٹی لا دے حافظ قرآن دی قبر دے ہوتے زیارت کرانے ہاں جنہوں جو لوگ بیت اللہ دی زیارت واسطے وینے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلامو ان بیوتات المومنین لمصابیح الی العرش
فرمایا ایمان والے دے گھر اتنا چمک دین اتنا ایمان والے دے گھراں دے اوتے چراغ جل دین دیدے بل دین عرش خدا تک فرشتے زیارت کرے بڑے سونے دے پانی دے نال لکھن دے دے کلمات آقا نامدار نے فرمایا ان بیوتات المؤمنین ایمان والے دے گھر لا مصابیح الی لاس فرمایا عرش خدا دینے دی چمک مکدی نہیں عرش خدا دینے دا چراغ مکدا نہیں اللہ اکبر کیرے گھر شارفھا مکرم السماوات سبع فرمایا ایسے ہے میرا گھر ایمان والے میں چمکن والے چراغ کی طرح آسمان دے چندر کی طرح روشن ہے پہلے آسمان والے جانتے ہیں کہ دے گھر ہیں دوسرے آسمان والے جانتے ہیں کہ دے گھر ہیں سطحی آسمان دے فرشتے جانتے ہیں کہ دے گھر ہیں عرش خدا والے فرشتے جانتے ہیں کہ دے گھر ہیں یقولون ھذا النور کچھ نہ کریں یارو دساؤ کہ دے گھراں دے اوتے چراغ کر دے ہوئے ہاں اتنا ایمان والے دے گھراں دے اوتے چمک جو آ رہی ہے عرش خدا دے فرشتے پوچھتے ہیں کہ دے گھر ہیں جواب ہم نے ھذا النور من بیوت المؤمنین التی یتلی فیہا القرآن فرمایا چاہے گھر کے اندر اللہ کا کلام پڑھی جاوے انہیں گھراں دے نہیں لے سبحان اللہ جنہاں گھراں دے اندر اللہ دا کلام کی تلاوت ہو رہی ہے یہ انہاں دے گھراں دے چراغ ہیں یہ معلوم تھی گیا ہے ایسا چراغ ہے قرآن مجید پڑھن والا قرآن مجید پڑھاون والا دنیا کے اندر عرش خدا کی فرشتے جانن کے تیرے گھر کے اندر تلاوت قرآن ہے ہاں دے خوش قسمتے والا وہ بندہ ہے اللہ اکبر تیرا تریح پارے سینے کے اندر یاد کرواون والا ہے میں زیادہ ہے نہ تھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انہاں لوگاں دے ذکر خیر ہے ہاں تیرا قرآن مجید پڑھاون کے اندر شرکت کرنے والے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم کہ قرآن مجید کے اندر انہاں زواتہ بھی ذکر خیر ہے ہاں جرے حافظ قرآن کو بنام دے جو حکون من حاجر الیہم انہیں کو دلان دینا اللہ والے ہیں تو انہیں دو آیت مبارک دا خلاصہ ادھرا نکل دے اللہ اکبر جرا بندہ طلب آئے دین میں نام پیار کریں دے آیت دا مفتاق ہے جرا بندہ تلاوت قرآن کریں دے اور یہ آیت مبارک دا مفتاق ہے اللہ اکبر جرا بندہ قرآن پڑھے قرآن پڑھاوے ان نال برکتاں کتنا تھی سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ مسکرا گھنے قرآن مجید پڑھان دا مسکرا گھنے قرآن مجید پڑھاون دا اللہ اکبر ان اصحاب صفت کانوا اناسا فقراء نبی کریم علیہ السلام دی ایک جماعت ہے اصحاب صفہ والے کانوا اناسا فقراء ہر بار نہ مال و دولت نہ ہے جائیداد نہ ہے شام دا ٹائم تھی رہا آقا نامدار فرمائیں میرا غلام ہے طالب تو گھنٹے والے فرماویں آجلے گھر کے اندر ترائی دی روٹی ہے چوتھا گھن کر ہی دے بلے جنہیں گھر کے اندر چار دی روٹی ہے فریاد آبیل خامس ابھی سادس فرماویں پنجوہ میرا طالب علم گھن دے بلے شام دا جنہیں ٹیم آ رہا بخاری کے اندر کارمات ہے ابو بکر سے ترائی طالب علم گھن دے بلے نبی کریم علیہ السلام بے آشرہ طالب علم گھن کر ہی دے بلے مجھے نہ دیو میں طالب اعلانی کرا رہا سبحان اللہ ہاں نبی کریم علیہ السلام نے حدیث بیان کر دیا یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد سیدنا صدیق اکبر سے ترائے طالب علم گھن کریں دیں گے مختصرا نماز عشاء کے بعد رات کا پہر ہو گیا طالب علم آپ کی انتظار کی تھی انتظار کرنے بعد آپ نے کھانا سامنے رکھا اللہ اکبر روایت کے اندر کلمات ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر فرمینے اے ملا ہمارا خدا دی قسم ہے طالب علم کو گھر کے اندر ابو بکر نے کھانا کھوائے اللہ اکبر اگر ترائے روٹیاں موجود ہیں جاگلے کھوائے آگے نہیں ایک جبل نظر ہم جہاں سبحان اللہ اگر چھ روٹیاں کھوائے آگے تو ایک دگنا نظر ہم جہاں ابو بکر نے پوچھنا کیتا یا امہ فراس اے میری گھر والی یہ برکت کے دو اندی پڑی ہے ساری رات گزر گئی ہے برکت مکان کے اندر نہیں آئی فرما خدا جان دے کہ کتنا لوگاں نے ابو بکر دے گھر کنے کھانا بڑھتا آیا برکت کے نہیں نہ کئی تو بائے دین کو کھانا کھما من دینا جانگلے سمیل دا ٹائم آیا وہ کھانا آقا نامدار دوبار گاہ دے اندر جو کہ صحابہ نے کھانا بخاری شریف کے علاوہ فتح الباری کے اندر کلمات ما بالو یتداولون
الى قریب من الظہر فرمایا ظہر دا ٹائم تھی گیا کھانا مکانے جنا آیا ظہر دا ٹائم ہو گیا یا تا آقا بونا صحابہ امدے رہ گئے تے بیندے رہ گئے کھانا کھندے رہ گئے تے فراغت حاصل کریں دے رہ گئے ایک صحابی بول کا آقا لگا یارو نساؤ ہر تموتوں میں نوار دے اتنی برکت زمین دے بھی تو نکل دی پئی ہے اللہ اکبر جب لے کہیں جواب نہ دیتا فقال اللہ آقا لگا اتنا برکت ظاہری زمین دے بھی تو نہیں تموتوں میں نسما کہ طالب علم دی برکت دی وجہ کرو بھیجان والا اتنا کھانے بھیج رہی ہے ہاں تو صاحب گیا ہو گیا جلا طالب علم دی خدمت کریں گے احسان نہ چڑھے اپنی روزی کے اندر اضافہ کریں گے ہاں تو آخری جملہ ہے جلا ابتدان کے نام میں مناسبت ریوا علماء نے لکھے مدادہ صلی اللہ علیہ وسلم لجمیع قلوب علماء امت ہی آقا نامدار دی امت دے جتنے علماء ہیں انہیں دے دل دا تعلق سینہ مصطفیٰ دے نال انہیں دی مدد دا تعلق نبی کریم علیہ السلام دی مدد دے نال علماء نے لکھے کائنات والے متقد مصباح عالم فرمایا کہیں عالم دا چراغ کہیں عالم دا مدرسہ وہ تک روشن تھیدا نہیں جیتے ہیں آقا نامدار توجہ نہ کرے متقد مصباح عالم اللہ من مصرات صدر کل کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا مدارس چلتے پر آقا نامدار دی روح پاک دی توجہ نہ چلتے پر دعائے اللہ تعالی مسجد و مدرسے کو تا قیامت آباد و شاد فرماوے انہیں آباد کرنے والے کو قیامت آباد و شاد فرماوے اللہم صلی اللہ علیہ روایت کے اندر کلمات اجرا نہیں مکے کیونکہ قبلہ حضرت شیخ کو اجرا تھوڑی دن دیر ہے درود شریف سے پڑھو میں عرض کر رہا ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک ہے وہ آدمی دے متعلق جنا مشغلہ قرآن مجید پڑھان گئے وہ آدمی دے متعلق جنا مشغلہ قرآن پڑھان گا ہے حدیث قدسی ہے یقول رب تبارک و تعالی خود رب کریم فرمیندہ ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانوں فرمایا میرے محبوب آپ نے غلامے کو فرما دے من شغلہ القرآن و ذکری ان مسئلاتی فرمایا او بندہ جنا مشغلہ رہی بھی قرآن مجید بھی وہ بندہ جنا کم رہ لکھا کہ قرآن مجید پڑھنا قرآن مجید سکھنا ذکری میری یاد کرنا ان مسئلاتی فرمایا میرے بولوں کوئی مانگ نہیں سکیا میرے بولوں کوئی سوال نہیں کر سکیا بس قرآن مجید پڑھتا رہ گئے تو خالق کے قریب فرمائیں دے آئے محبوب اپنے غلامے کو فرما دے میں انہیں کوئی اتنا عطا کرے سا جنہیں منگان والے نے انہیں کوئی زیادہ دے سا جنہیں منگان والے میں انہیں کو کیا کرے سا زیادہ ہدایت عطا کرے سا حضرت عمر بن خطاب دے دروازے دے ہوتے روزانہ ایک بندہ لاوے ہا صدا لاوے ہا مل ونی ہا دے چلیا ونی ہا ایک دیوار عمر بن خطاب نے فرمایا ورتے جب آیا آپ نے فرمایا کیا ہے کہ میں روزانہ دیکھتا کہیں دے دروازے دے ہوتے کہیں دے دروازے دے ہوتے فرمایا اے بار کہیں دا دروازہ نہ کھڑکا نہیں چلے ہوئے فَالْحَقَّ اللَّهِ مِلْ قرآن قرآن مجید پڑھ اللہ اکبر دے آج کا دے حالات دیکھ تو کوئی بندہ کہیں دا دروازہ 5 سال تھی گئے روندے ودن سی نوکریاں نہیں مل گیا آپ نے حافظ قرآن کی 15,000 جو تنخواہ مکانے چلی ہوں گی آپ فرمایا فَضَحَبْ وہی کام نہ کر تعلم القرآن چلا ہوا ہے قرآن مجید فرقان حمید سے پد بیمارہ گزار گیا تے عمر سینے کول نہ آیا فقدہ عمر ایک بیمار آپ بازار کر گزاری ہیں کہ وہ جوان جرا مل گیا آپ نے سجا آتا باہو فرمایا جوان میں ملاقات پر نہ روکیا ہم میں ملکن کنو روکیا ہم میں تدے کوئی نہ کیا میں نہ ملی نہ ملاقات ہی نہ کر اللہ اکبر ہر جگہ کے جوان آقا لگا سنا وظیفہ نہ نسیا ہوئے فرما ہاں میں وظیفہ نہ نسیا ہوں اللہ اکبر کیا فائدہ تھا آقا لگا سنا فائدہ یہ کہ اغنانیان باب عمر میں خدا عمر دے دروازے دی ضرورت نہیں کہنے آتے جا بندہ مشکلہ رکھیں دے اپنے اولاد کو قرآن سکھاؤں گا قرآن سکھاؤں گا کہ کئی سردار نار واسطہ نہ پوچھا کئی زمیندار نار واسطہ نہ پوچھے نوکری واسطے اللہ تعالیٰ انجی مال و دولت عطا فرمے سے نہیں اشاء بغیر حساب آن غلط ہو دی اجرا حساب کے اندر اجرا نہیں آنی آخری کلمات فرض تک بڑا شاعر گزری
پورا شاعر اجرا گزرے ہندا خود بیان کامل امات کے اندر کلمات حضرات فرزدق پر شاعر آدم میں علی المرتضی سے کی خدمت کے اندر کیوں جاوے میں وان کریں تے پہنچا انہوں نے میرا نام پوچھان دے بعد ذرا آپ غور کرنے لگے فرمایا یارا تو وہ فردا کہیں سولو اے بیلے کثیر آتے جنیا مال دیا واجہ نہیں مہم جا تو وہ فردا کہیں جنیا مال و دولت ہے جرا واقعی میں اندر اٹھے جرا تیرے موجود ہیں آقا لگا سنا ہاں میں ہاں تھا وہ فردا آپ نے فرمایا اچھا سامنے کو اللہ نے اتنا مال و دولت نہیں کیا کریں گے آقا لگا میں اندنال حقوق ادا کریں آقا لگا میں اندنال مصائب نوائب دا دفیہ کرنا حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا خیر اللہ کا مبارکباد فرمایا نہیں جاگا تیرا مال ضائع نہیں کیا اندنال ذرا حقوق دا دفع دیں دے مصائب و آلام دے اللہ نے ذرا پکڑ دے فرزدق دے نال ایک بال ہا آپ نے فرمایا رسائد کیا لگ دے تیرا آقا لگا سنا ابنی یہ میرا بیٹا لگ دے علی سین آجا کچھ نہ فرمایا آقا لگا سنا ای میں نہیں یہ میرا بچہ نوجوان بچہ ہے شاعر خط صدا یہ بڑا شاعر ماہر ہے اگر آپ آگے دا شعر بنا کریں دے تو آپ سنا دے علی سین واقعہ فرزدق نے سنا میرا بچہ بڑا ماہر ہے شعر دے اندر حضرت علی سین نے کیا فرمایا فرمایا چھوڑ بے شعر کو علمہ القرآن فہو خیر من الشعر فرمایا شعر نہ سکھا بچے کو قرآن سکھا شعر نہ سکھا اپنے بات کو کیا سکھا قرآن ذرا سکھا اللہ اکبر علی المرتضی صحیح نے قرآن مجید کو فضیلت دی ہے شعر دے ہوتے ہاں دنیاوی امور دے معاملات اولاد کو سکھا لیکن اولاد کو قرآن دی دولت کے محروم نہ کر اپنی اولاد کو قرآن دی دولت کے محروم نہ کر روایات کے اندر کلمات موجود ہیں سیاستہ انہیں علاوہ کنز الامات کے اندر حافظ قرآن انہی علماتیں انہیں والدین کوئی پوشاکم پوایا ہوئے سے ہاں تے کچھ نہ کرے سے اساں کو کیوں پوشاکم پہ پوائیں دو ہاں اساں دا اپنی اولاد جتنا لم تبلغ اعمال ہونا اتنا کام کیتے ہی کہیں نہیں اساں دا جٹ بندے حافظ قرآن دا سارے بال ہیں قیامت میدان کوسینا اساں کو کیوں پوشاکم پوایا گئے مختلف الفاظ ہیں ہاں فرشتہ بولے سے ماں کانا بالا تو کما یقرا القرآن تو ان پڑھ ہمیں تیرا بال قرآن پڑھتا کھا دیا ہاں پہلی روایت کے اندر ہے تو ان پڑھ ہمیں کہ اپنے بالا دے کما القرآن جارا مال و دولت بالے نے اسے لٹا دیتی حالی کہ اپنے بالا دے کما القرآن آج تیرا بچہ ہے جرا جنت کے اندر تاج پاتے بنجے کہ والد ہو کر اندے خالی رہے اللہ دی رحمت کو گوارا نہیں افاظ کرام دے والدین کو جنت کی پوشاک ہوئی ویسے وآخر دعوانا یہ بآواز بلند سبحان اللہ بآواز بلند سبحان اللہ خوش آمدید پیٹر ہندو ساری بہت ہی عظیم شخصیت عزت امام حضرت علامہ حافظ فقیر پاک سعیدی صاحب زیدہ مجد و تشریف کینے جناب محترم حضرت علامہ شاہد اکرمی صاحب حاضر پڑھتو تشریف کینے جیڑے دوست جتو تشریف کینے میں برادر مکرم حضرت علامہ قاری جلال الدین سعیدی صاحب اور انہوں نے پوری انتظامیہ کی طرف مسجدی انتظامیہ کی طرف دل دی عطا کر رہے ہیں دینا خوش آمدید آدھے ہوئے حضور مولا دا ذکر کرنے پہن سنے علی بادشاہ دا بولو سبحان اللہ علی بادشاہ دا ذکر کرنے پہن ایک نمہ جا کلام استاد صاحبان کے علماء کرام جنہوں ڈھیر سارے دھوئیں کھندے ہوئے کہ ہے مسجد دے اندر شہادت علی دی تے کعبے دے اندر ولادت علی دی کعبے دے اندر ولادت علی دی تے مسجد دے اندر شہادت علی دی فضائل جے ویکھو شجاعت دا پیکر فصاحت بلاغت نفاست دا پیکر طریقت دا بانی شرافت دا پیکر تصوف دا مرکز ارادت دا پیکر ابو الحسن تے ابو تراب کنیت نبی جانگاہ علی دی حیثیت کہ ابو الحسن تے ابو تراب کنیت نبی جانگاہ علی دی حیثیت ابو الحسن تے ابو تراب کنیت نبی جانگاہ علی دی حیثیت مودت تے کامل صفیہ تے لکھیا مودت تے صفیہ تے لکھیا وظیفہ مودت تے صفیہ تے لکھیا صحیفہ مودت تے صفیہ تے لکھیا صحیفہ کتب غوث بنیاد کامل وظیفہ کتب غوث بنیاد کامل وظیفہ
چوتھا خلیفہ صحابہ دا سرخے چوتھا خلیفہ مربی دے محسن کل اولیاء دا لقب جسنو ملیا نبی دے بھرادا مربی دے محسن کل اولیاء دا مربی دے محسن کل اولیاء دا لقب جسنو ملیا نبی دے بھرادا اور توجہ نال سنے وے اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے احادیث ہے سنے وے کہ جویں موسیٰ دے نال ہارون پھبدا ہے ایویں میرا مولا نبی نال سجدا ہے جویں موسیٰ دے نال ہارون پھبدا ہے جویں موسیٰ دے نال ہارون پھبدا ہے ایویں میرا مولا نبی نال سجدا ہے ایویں میرا مولا نبی نال سجدا ہے امر عبد کو نال مرحب نہ ڈکدا ہے جداں پنڈ دے وچ نعرہ حیدر دا لگدا ہے نا امر عبد کو نال مرحب میں ڈکدا ہے جداں پنڈ دے وچ نعرہ حیدر دا لگدا ہے بدر احد خندق تے خیبر گواہ ہے علی سید رتبہ برابر ہے بدر احد خندق تے خیبر گواہ ہے علی سید رتبہ برابر ہے نہج البلاغہ خطابت علی دی مجاہد علی دے شجاعت علی دی سالک تے واجب اطاعت علی دی نہج البلاغہ خطابت علی دی مجاہد علی دے شجاعت علی دی سالک تے واجب اطاعت علی دی ولی جان دے نے ولایت علی دی بدا کول دائے جڑا رتبہ علی دا پڑھے جا غدیر آلا خطبہ نبی دا پڑھے جا غدیر آلا پڑھے جا غدیر آلا خطبہ نبی دا اے نبیان دے سرور دا اعلان سچا اے من کن تو مولا دا فرمان سچا نبیان دے سرور دا فرمان سچا اے من کن تو مولا دا فرمان سچا اے من کن تو مولا دا فرمان سچا علی مومنا دا اے نگران سچا بخاری تے مسلم ترمذی دا باب علی تیرے چہرے نو تکنا ثواب بخاری تے مسلم ترمذی دا باب علی تیرے چہرے نو تکڑا ثواب حدیثاں دے وچ وضاحت ہے مولا حدیثاں دے وچ وضاحت ہے مولا تیرا ساتھ دینا ہدایت ہے مولا اے ہر کلمہ گو دی عبادت ہے مولا تیرا نام جپنا سعادت ہے مولا تیرا نام جپنا سعادت ہے مولا تیری شان دا آج تاں وچ برود ہے تیرے بیوی بچیاں تے لازم درود ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملتمسہ عزت امام جناب محترم صاحبزادہ سید خرم معین نصیری شاہ صاحب مختصر حاضری پیش کرن کی سعادت حاصل کرے سن صاحبزادہ سید خرم معین نصیری شاہ صاحب نعرہ تکبیر یار کا جواب کی نعرہ ماشاءاللہ طلبہ تو ویسے ہی راتری الحمدللہ رب دا رحمتہ لٹین دے اور انہاں دے وسیلے دے نال اسا اج کیوں نہ رب دا رحمتہ لٹو با آواز بلند نعرے دا جواب دی وے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ حیدری علی صاحبزادہ سید خرم معین نصیری شاہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں میں کنوں کا تیرے
جیا کوئی نہیں من موڑیا سوہنا نبی قرآن ہے تیرا نعت خوان من موڑیا سوہنا نبی قرآن ہے تیرا نعت خوان عرب و عجم دیوالیاں آقا تیرے جیا کوئی نہیں اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نوں ہی کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں میں کنوں کہاں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی حسن دے وصال ویکھ کے بی بی آمنہ دا لال ویکھ کے سونیاں دے مان ٹرٹ گئے سونے دا جمال ویکھ کے دایاں بھی حیران رہ گیا دایاں بھی حیران رہ گیا اونٹنی دی چال ویکھ کے او حوراں نوں بھی رشک آ گیا سادیہ دا حال ویکھ کے میں انہاں شعر دے نال حضرت ابوبکر صدیق کی شان کا شعر جو پہلا مددگار پہلا صحابی سبحان اللہ اونچا یار افضل البشر بعد از انبیاء وہ ابوبکر صدیق کا ذکر ہے کہ وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق نماز محبت ادا کرنے والا محمد سے ہر دم وفا کرنے والا ملتبی صاحب عزت مات جناب محترم حضرت علامہ قاری نور الحسن اور رحیمی صاحب دعوت برکاتہ بلا لیا ڈویژنل ممبر امن کمیٹی ڈسٹرکٹ راجن پور اپنے چند ملفوظات دینا اشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل پھرے سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت قرآن زندہ باد عظمت قرآن عظمت قرآن عظمت قرآن محبت نال عقیدت نال بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش فرماؤ کوئی زبان خاموش نہ ہوئے ہر زبان دے درود و سلام کی صدا بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجين يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. نہایت ہی واجب الاحترام علماء جی وقار، نعت خوانان حضرات، حجاج کرام، حفاظ کرام اور نہایت ہی محترم میرے علاقے دے محاضرے، میرے وسیب دے عزت دار باوقار تے میرے آقا دے حبدار حاضرین گرامی اللہ حمد و صلاۃ دے بعد اس محفل دی غرض و غایت کی جلسے دا مقصد تساں تمام احباب دا تشریف گھناون علماء کرام دی جلوہ گری صرف ان واسطے ہے کہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے انہاں کو عزت ہے، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے سینے میں جاگتی نے قرآن کو انہوں نے عزت افضائی، انہوں نے دستار بندی تھی۔ میرے تو پہلے فاضل محتشم حضرت علامہ الحافظ کریم بخش سعیدی صاحب نہایت مدلل عالمانہ بیان فرمیدے بیان، میں صرف انکار نہ کر سکتا ہوں، ورنہ ایسے علماء دے کتاب دے بعد میرے بندہ کم پڑھا بندہ گفتگو کرے چچی دی کہنے۔ تو بہرحال حضرات حکم کے تحت توجہ زیادہ نہیں چھڑیاں چند لمحہ دی حاضری ہے جیتی اصل صحیح تشریف کہنا اصل جنہیں یہ انتظار ہے جازے بیٹھے ہونا مدلگاہ سمجھتے نہیں ہے جنہ کی انتظار بیٹھے ہو، جنہ دے وقت دیدار بیٹھے ہو، یہ انشاءاللہ خوش آباد جاتی تشریف کہنا اصل یہ ہر محفل دا اپنا رنگ ہونے جناب والا آج تو اپنے مرشد دی انتظار جیوے ایک رات ایسی ہے ملائکہ بھی انتظار سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سمجھ لیے ہمارے دماغ تو دا نکل گئی ہو کہ تو تنی میں پہنچے بھئی آج تو انتظار جو مرشد دیدار دے ایک رات ایسی ہے ملائکہ انتظار ہم نبی دے سردار دے سبحان اللہ ملائکہ بھی انتظار ہے سائیں آمن تے بعد دیدار حضور آمن تے بعد اکھی ٹھاروں یہ انتظار سبحان اللہ یہ اعلیٰ انتظار ہے تو گال ہے یہ دستار بندی کے حوالے دلال یہ جلسہ نکات پذیر ہے حضرات گرامی ایک دستار ہی میں نہیں ملتی دستار آتے کو جو محنت کرنی ہوتی ہے توجہ فرمائے میں نہیں گالی ہوتے دستار گھنن واسطے محنت کرنی پوندی ہے، دستار گھنن واسطے رات کو جاگنا پوندے، دستار گھنن واسطے شب خیزی کرنا پوندی ہے،
دستار کھینا واسطے یہاں سیام بھی کرنا پوندے کہ نہیں رات کا قیام بھی کرنا پوندے جائے میرے اے منزل نزدیک آ دیئے اے وقت پورا تھی ویندے کہیں کو دستار مل دیئے حافظ قرآن ہو مردی توجہ جناب توجہ کہیں کو دستار مل دیئے حافظ قرآن ہو مردی اور کہیں کو دستار مل دیئے عالم ہو مردی اور کہیں کو دستار مل دیئے پھر ولی ہو مردی یہ دستار بندی ہے جناب والا کوئی دستار پیدا پہ قرآن دی کوئی دستار پیدا پہ علم دین پڑھن دے بعد عالم پڑھن دی اور کوئی دستار پیدا پہ ولایت دی انہاں جانا دے اندر جنہیں جوہارا آج جا میں گزر دیا نا صحیح ایک ایسا بھی جوان آیا ہاں جن دی دستار بندی تھی یہی شہادت دی کتا بیٹھے ہو رہی ہے تو سمجھدار کرسو میں گزر دی جب سے جناب علامہ صاحب کا کتاب ہے عالم اللہ کتاب ہے سب پچائی گئے ہو چپ کرتے با سبحان اللہ کہہ دیا کہ یہ ہوں سبحان اللہ ناس تو میں گزر چلنا کہنی وہ شہزادہ جنی دستار تھے یہی کہ دین شہادت دی آج کوئی حافظ بندہ پہ اپنے دوستہ دے اندر اے حافظہ دا سردار بندے کوئی بندے جناب اپنی محنت جناب علماء دا سردار بندے تے کو جوان ہا جیڑا سردار بنا ہا جنتی جوانہ دا اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء بگیر دامن اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین بن علی جان مصطفیٰ یعنی حسین بن علی جان مصطفیٰ حسین کی دستار بندی تھئیے شہادت دی تے شہادت کی کبرا دی اللہ اکبر کوئی علاقے دا سردار کوئی اپنی برادری دا سردار کوئی اپنے ماحول میں سردار کوئی دوستہ میں سردار حسین جنتی جوانہ دا سردار حسین جنتی جوانہ دا سردار اس وقت کیا یکم شعبان ہے نا کیونکہ تریک دن آپ کا ولادت دا یوم ہے آپ کی جلوہ گری ہے تریک شعبان اور معظم کو یہ وقت مناسب ہے کہ انہا پاکیزہ دا ذکر کیتا بنے اور جو ذکر کیتا بنے حسین وہ ہے جائے قرآن کی قدر کی جاگتے بیٹھے ہو قرآن پڑھن والو کوئی مسلح کے قرآن پڑھ دے کوئی جناب والا تراویح قرآن پڑھ دے کوئی منبر کے قرآن پڑھ دے حسین اوہے جے نیزے کے قرآن پڑھ دے حسین اوہے جے نیزے کے قرآن پڑھ دے اللہ اکبر پنج تن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو پنج تن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے پچھلے سبحان اللہ نہیں یادے بیٹھے جب تک نکالے تو کہ روک بیٹھے بھی پاک حسین دا ذکر ہوئے پھر بھی سبحان اللہ نہ آوے یار حسین تاؤ ہے جے کر برا دے اندر نیزے تے چڑھتے بھی قرآن